تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ میرا یقین کیجیے، آپ کا رونا، آپ کی پریشانی اور غمزدہ ہونے کا دکھ صرف آپ کی صحت پر پڑتا ہے، کسی دوسرے شخص پر نہیں۔ چاہے جتنا بھی کڑا وقت آ جائے، بڑی سی بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانی کو زیادہ بڑھا کر کے آپ کے مقابلے کی صلاحیت کو دبا دیتی ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی، جسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے۔ ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی تو ہو سکتی ہے۔ کبھی نہ بھولیں کہ آپ کے الفاظ تباہ کرنے یا تعمیر کرنے کی، حوصلہ شکنی یا حوصلہ افزائی کرنے، بھرنے یا گہرے زخموں کو کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہیں احتیاط سے منتخب کریں۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نہ امید کے ہزار اسباب کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کاندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں، وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اب نہیں رکھتے ہم کسی سے شوق الفت، بے رحم سے لوگ ہیں دل توڑ دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ ایسا انسان تلاش کرو جو تمہاری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پر یوں سمیٹ لے جیسے وہ کوئی قیمتی موتی ہو۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک مدت سے اجڑتے ہی چلے آتے ہیں، ایک لمحے میں کہاں ہم نے سنور جانا ہے۔ جس طرح رات گئی دن بھی گیا ہاتھوں سے، اسی طرح ہم نے بھی کسی شام گزر جانا ہے۔